اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اس چینل کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ تک اپنے پاس جو نالج ہے وہ شیئر کر سکوں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہے، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہے، چاہے وہ کسی چیز کے بھی حوالے سے ہے۔ میرا نام محمد سرفراز ایوب ہے اور میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ تو میں جو یہ چینل بنا رہا ہوں تو مجھے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بنا رہا ہوں، صرف اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اچھی باتیں شیئر کر سکوں، آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکوں، ٹھیک ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا۔ تو سب سے پہلے تمام جتنے بھی میرے بہن بھائی اور دوست ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں جو آپ لوگوں سے باتیں کروں گا، اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کے لیے درگزر کیجیے گا۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایک مسلمان کی جو ایک زندگی ہے، وہ ہماری زندگی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کلمے سے، جس کو کلمہ کہتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب انسان یہ شرائط مان کے چلتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس کلمے کو ایک بار دہرا دے گا، وہ اگر شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ تو جب اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اس کا نام بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اسلامی قوانین کے مطابق پھر اس کو اسلام پہ چلنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کے بعد ہمارا جو ہے وہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی سے تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے، جھوٹ سے پرہیز کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا عارضی طور پہ ہے، ہم یہاں پہ ساری زندگی کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہم جب تک رہیں کوشش کریں کہ ہم اچھے اعمال کریں، اور اعمال کا دار و مدار بھی نیت پہ ہوتی ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسے اس کے اعمال ہوں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو کہ اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنے مقصد کو جانے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج کل ہم غیر مسلموں کو دیکھ کے ان کی زندگی پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، ہم اپنی پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پٹڑی سے اتر جائیں، اصل ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جب بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو اسکول بھیجتے ہیں، تو کیوں بھیجتے ہیں آپ؟ پورا سال وہ کس لیے پڑھتا ہے؟ اور جب وہ پورا سال پڑھتا ہے تو پورا سال پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے ایگزام ہوتے ہیں، اس کو امتحان ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں۔ تو پیپر کے بعد پھر اس کا رزلٹ آتا ہے کہ پاس ہوا ہے کہ فیل ہوا ہے۔ تو ہمیں تو اللہ پاک نے جو ہے وہ الحمدللہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی ہمارے لیے نوازش کی بات یہ ہے، نعمت یہ ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہم وہ امت ہے کہ جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری راتیں جاگ کے گزاری ہیں۔ اللہ پاک جو ہیں وہ ہمارے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائیں۔ تو بات آپ سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں سوال بھی بتا دیے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ انسان کو اس کے سوال بتا دیے جائے اور بعد میں اس سے جواب پوچھا جائے۔ ہمیشہ جو ہے وہ سوال آخری ٹائم پہ ہی آتا ہے، لیکن ہمیں پہلے ہی سوال بتا دیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے اور پھر وہاں سے واپس آؤ گے تو پھر تم سے سوالوں کا جواب پوچھا جائے گا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، من دین کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے۔ تو جس نے اسلام کو فالو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو تو پتہ ہوگا کہ اسلام ہے، وہ تو ایک دم بول دے گا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیروی کی ہوگی، ان کو فالو کیا ہوگا، ان پہ چلا ہوگا، تو وہ کہہ دے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من رب کا، پھر جب پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تو جو مسلمان ہوگا تو اس کی زبان سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی بول دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پالنے والا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی پالنے والا نہیں۔ تو
آپ سب بھائیوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کیا کریں کہ اچھے سے اچھے کام کریں. آپ جب رات کو جا کے اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ صبح سے لے کے شام تک آپ نے آج کیا کام کیے ہیں, کون سے اچھے کام کیے ہیں اور کون سے برے کام کیے ہیں. کسی کی غیبت نہ کریں, چغلی نہ کریں, کسی کا حق نہ کھائیں. ٹھیک ہے, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آگے ہم آج کسی کے پیچھے بات کر رہے ہیں, بھائی یہ ایسے کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے, تو ہم وقتی طور پہ اس بندے کو تو نہیں پتہ, لیکن اللہ کے حضور جو ہمارے یہ دو فرشتے ہیں نا, یہ فرشتے رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں جو ہیں, یہ ہمارا جو ایک سائڈ کا دائیں سائڈ کا فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے, جو بائیں سائڈ کا فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھ رہا ہے. آپ جو ایک ایک نیکی کریں گے, برائی کریں گے, ایک ایک کتاب کا حساب ہوگا. اور جب آخرت کا دن ہوگا تو کتاب کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دے گی, اے میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے. تو پھر اس رب کے سامنے کیا جاؤ گے, اس کو کیا جواب دو گے؟ آج ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو ہم اتنے تیار ہو کے جاتے ہیں, بھائی کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں, کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں. تو جس رب نے پیدا کیا ہے, جو رب کھانے کے لیے دے رہا ہے, پینے کے لیے دے رہا ہے, جب اس رب کے سامنے جاؤ گے تو یوں شرمسار ہو کے جاؤ گے. اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے آخرت کے بارے میں؟ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوچیں. تو میں اتنا کامل انسان نہیں ہوں, میں مسلمان اتنا بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, لیکن میرے نالج میں جو ہے تو میں چاہتا ہوں اپنی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں. تو اس لیے میری سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بہنوں بھائیوں سے سب سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی زندگی کو دیکھیں. آپ کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, اور آپ یہاں پہ آ کے کیا کر رہے ہیں. اپنی زندگی کا مقصد جانیں. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اگر بندہ صبح سے لے کے شام تک اگر کسی فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے, کوئی بزنس مین ہے یا کوئی کچھ بھی ہے وہ کام کر رہا ہے, تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے, ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے, ہر بندے کی ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو آپ بھی اس کے بارے میں جانیں کہ آپ کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جہنت بھی جہنم بھی. تو کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے, لوح و قلم بھی تیرے ہیں. ہر بات کا ایک مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو کرنے کا, اس کو ڈیفینڈ کرنے کا. تو الحمدللہ سارے پڑھے لکھے ہیں. آج کل کی تو جنریشن ہے, بڑا شعور ہے اس میں, لیکن اب ہم جو ہے وہ اپنے کس لیے آئے ہیں, ہم وہ بات بھول گئے کہ ہم یہاں پہ آئے کس لیے. ہم اس مقصد کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ آج ہم منہ سے کیسی کیسی بات کر جاتے ہیں, کیا کیا کر جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے, جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کسی کو مذاق سے ایک گالی نکال دیتے ہیں, آپ کے وہ ایک گالی نکال دینے سے وہ قبر میں آپ کے لیے ایک بچھو تیار ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد آپ کو وہ بچھو ڈسے گا جتنی بار آپ نے گالیاں نکالی ہوں گی. اور بچھو یہ چھوٹے چھوٹے بچھو نہیں ہے, وہ بچھو کا ایک بار جو بچھو کاٹے گا, ایک بار جب وہ بچھو کاٹے گا تو انسان 10 گنا زمین میں گھس جائے گا. تو خدا را میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نماز پڑھا کریں. ٹھیک ہے, پرہیزگار بنیں, متقی بنیں. تو اپنی طرف سے کوشش کیا کریں کہ ہر کام طریقے سے کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک السلام علیکم.